بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ایک صفت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی تھی۔ حکیم صاحب مطب کھول کر سب سے پہلے وہ پرچی کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30 تو کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے مطب کھولا، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹا دال وغیرہ کے بعد بیوی نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامان کے آگے لکھا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ مریض آئے ہوئے تھے، ان کو مریض حکیم صاحب نے دوائی دی۔ اس دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کو کوئی توجہ نہ دی کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو سٹول پر آ جائیں، میں آپ کی نبض چیک کر لوں اور آپ کی بیماری کی کیفیت پتہ لگاؤں۔ اس صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں 10-15 سال پہلے آپ کے مطب میں داخل ہوا۔ گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کے پاس لے کر آئے تھے، کیونکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ میں لاہور سے میر پور یعنی اپنے کار میں اپنے ابائی گھر جا رہا تھا۔ آپ کے مطب کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے، آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا جانے 2 آنکھیں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی چلیں نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ 4 سال سے انگلینڈ میں رہ رہا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کروایا اور وہاں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا اللہ سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں۔ اولاد، مال، اسباب، خوشی، زندگی، موت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے لفافے میں ڈال دیں، پھر مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے،
میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور دل میں شرمندہ ہوا۔ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے، اس کی دی ہوئی دوائیاں ہمارے من کی مرادیں پورے کرنے کا باعث بنیں گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دیکھ رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹی آیا یا ادھر کار رکی لیکن مطب کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطب بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ گئی۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ میں ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی۔ بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ 10 دن قبل اس کو کار میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا، شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ لاہور جاتے ہی اسے بخار ہو گیا لیکن کسی کو نہ بتایا۔ بخار کی گولیاں کھاتی رہی، بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے فوت ہو جاتے ہی جانے کیوں مجھے میری بیوی کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے۔ شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے، اور اگر ابھی بھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے۔ آپ نے نہ نہیں کرنی، آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ آپ کا سامان پہنچا دیں۔ حکیم صاحب پریشان ہو گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ دال آٹے کے بعد میں نے یہ الفاظ پڑھے تو بیٹی کا جہیز کا سامان۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ پرچی کھول کر دیکھیں۔ اس صاحب نے وہ پرچی کھول کر دیکھی، بیٹی کے جہیز کا سامان لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے لکھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے۔ آپ یقین کریں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی نے جو چیز پرچی پر لکھی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست نہ کیا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق ہے، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔